ہماری شادیوں میں جس طرح سے اسراف ہوتا ہے، مال کا اسراف ہوتا ہے، پیسے کا اسراف ہوتا ہے، دولت کا اسراف ہوتا ہے، بہت ساری برائیاں اور بہت ساری غیر شرعی حرکتیں ہماری شادیوں میں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت ہی تکلیف دہ جو رسم ہمارے یہاں شادیوں میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیر رات کو ہمارے یہاں شادی خانے میں دعوت شروع ہوتی ہے، کھانا شروع ہوتا ہے۔ رقعے پر، انویٹیشن کارڈ پہ ہم ایک ٹائم لکھتے ہیں اور دعوت شادی خانے میں نوشہ کو آتے آتے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے بیت جاتے ہیں۔ اتنا لمبا انتظار کرایا جاتا ہے، اتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی خانے میں جن حضرات کو ہم نے دعوت دی ہے وہ آ چکے ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، شادی خانے میں پبلک فل ہے، کھانا شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن نوشے صاحب کا انتظار ہے۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک ہمارا کھانا شروع نہیں ہوگا، دستر شروع نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان میں ہر عمر کے لوگ ہوتے، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں۔ ان کو اتنا لمبا انتظار کروا کر انہیں زحمت دی جاتی ہے، انہیں تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جن بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کل صبح کو ان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے، یہ جو اتنی زحمت اور تکلیف دی جا رہی ہے، اسی کو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ یہ دعوت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ جب ہم شادیوں میں غیر شرعی طریقے اختیار کریں گے، جب ہم شادیوں میں لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، جب ہم شادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے خلاف کام کریں گے، جب ہم شادیوں میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے پاس سے برکت آتی ہے۔ اب اختلافات شروع ہونا ضروری ہے، ہمارے گھروں میں اختلافات ہوں گے، ہمارے خاندان میں اختلافات ہوں گے، اس ازدواجی زندگی کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی، جس کو آپ نحوست سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ پریشانیاں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ 11 بج جاتے ہیں، 11:30 بج جاتے ہیں، 12 تک بج جاتے ہیں بعض شادی خانوں میں۔ یہ بڑا المیہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ فیشن بن گیا ہے، رات کے 3 بجے سونا اور صبح کو 11 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 11:30 بجے اٹھ کر ناشتہ کرنا۔ تو تاخیر سے جو دعوتیں شروع ہو رہی ہیں اس کا ایک نقصان فجر کی جماعت کا مس ہونا ہے، دوسرا نقصان فجر کے بعد تک سوتے رہ کر بے برکتی کو مول لینا ہے، تیسرا نقصان ہماری تجارتوں میں بے برکتی کا ہونا ہے۔ جب سوتے رہیں گے تو ہماری تجارتیں بھی شروع نہیں ہوں گی، ہماری دکانیں 11 بجے کھلتی ہیں۔ اسی طرح سے جو بچے ایسی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، تعلیم پانے والے بچے، اسکول کو جانے والے بچے، کالجز کو جانے والے بچے، ان کی تعلیم کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ شادی کے رقعے پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے لکھا ہے کہ 8:30 بجے کھانا شروع ہوگا تو یہ آپ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کو اور وعدے کو اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں وعدہ خلافی کرنے والے بنتے ہیں۔ اب گویا ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ہم نے کارڈ ان کا قبول کیا، دعوت ان کی قبول کی، لیکن اس میں جو ٹائمنگ لکھی ہوئی تھی اس ٹائم پر ہم نہیں پہنچے تو یہ ہماری طرف سے وعدہ خلافی ہوئی ہے۔